والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق اللہ العظیم۔ بہت قیمتی باتیں آپ نے سن لی، علمی گفتگو الشیخ حافظ عبدالرؤف المناوی صاحب نے قرآن حکیم کے حوالہ سے بڑی تاریخی باتیں میں سنائی ہیں۔ اللہ پاک ان کے علم میں عمل کی برکت عطا فرمائے۔ قرآن حکیم کو قاری حافظ خالد محمود عزیز صاحب نے ظہری نمازوں میں ہمیں سنایا ہے۔ یقیناً ہم سب سننے والے بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے جیسے شیخ صاحب نے بتایا کہ رمضان میں ہی قرآن سنتے ہیں، قاریوں کا حافظوں کا سلسلہ رمضان المبارک کے ساتھ جڑا ہے، قرآن رمضان میں سنتے ہیں۔ خوش قسمت ہے مسجد ابراہیم مرکز ابراہیم کے نمازی کہ وہ سال میں رمضان کے علاوہ بھی قرآن کی منزل ظہری نمازوں میں مکمل سنتے ہیں۔ قرآن کے ساتھ جس نے بھی تعلق جوڑا، قرآن کے ساتھ جس نے بھی محبت لگائی، محبت کی، جس نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا اور قرآن سے رہنمائی حاصل کی، اور یقیناً یہ کتاب فضیلت والی، عظمت والی، شان والی، دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کو پڑھنے سے ثواب بھی حاصل ہوتا ہو، جس کو پڑھنے سے درجات بلند ہوتے ہوں، جس کو پڑھنے سے رب کی رحمت کا نزول ہوتا ہو، جس کو پڑھنے سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہوں، جس کو پڑھنے سے گناہ مٹتے ہوں، اور پھر قرآن کے ساتھ محبت کرنے والا، دنیا میں قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے والا، دنیا میں قرآن سے لگاؤ لگانے والا، کبھی وہ چور نہیں بنتا۔ قرآن سے محبت کرنے والا زانی نہیں بنتا۔ قرآن سے محبت کرنے والا بے نماز نہیں ہوتا۔ قرآن سے محبت کرنے والا جھوٹ نہیں بولتا۔ قرآن سے محبت کرنے والا شرک نہیں کرتا۔ قرآن سے محبت کرنے والا بدعات کے قریب نہیں جاتا۔ قرآن سے محبت کرنے والا والدین کا نافرمان نہیں ہوتا۔ یہ ساری خصلتیں قرآن میں پائی جاتی ہیں، اور جو قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے وہ قرآن ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں قرآن پڑھنے والے۔ وہ دنیا میں کتاب ہے جو پورا سال پڑھی جاتی ہے، اور
پھر یہاں پہ بس نہیں، اگر بندہ بار بار صبح و شام ایک ہی سورت پڑھتا رہتا ہے، اس کو پڑھنے سے مزید جو ہے لذت بھی آتی ہے، اور اس کی زبان میں مزید قرآن کی سورت پڑھنے سے تاثیر مزید پیدا ہوتی ہے۔ اور قرآن واحد کتاب ہے جو شفا بھی ہے۔ کوئی دنیا میں ایسی کتاب نہیں، اردو کی کتاب لے لیں، انگلش لے لیں، میتھ لے لیں، کہ اس کو پڑھنے سے ایک بار مضمون کو پڑھیں گے دوبارہ پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا، دل اکتا جاتا ہے۔ لیکن یہ کتاب ایسی ہے، پڑھنے والے کو بھی سرور آتا ہے، سننے والے کو بھی سرور آتا ہے۔ اور جس محفل میں جو قرآن کے نام سے برپا کی جائے، مجلس قرآن کا درس ہو، اس مجلس میں رب کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور ہم سب کو اللہ پاک اس کتاب کے ساتھ محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کی بھی قرآن کی تعلیم سے آگاہ کریں، قرآن کی تعلیم کے قریب لائیں، اور جس نے قرآن کے ساتھ محبت کی اس کا دنیا میں بھی نام ہے کہ یہ حافظ قرآن ہے، یہ قاری قرآن ہے، سبحان اللہ، اس نام سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ قبر میں بھی کام آنے والی چیز ہے، اور آخرت میں بھی کام آنے والی چیز ہے، کہ وہاں پہ محشر کے میدان میں اگر سایہ ملے گا تو قرآن کا ہی ملے گا، سورج ہوگا تپتا ہوا اور قرآن کا سایہ جس کو مل جائے گا اس کی آخرت بہتر ہو جائے گی۔ اللہ آخر میں یہی دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ پاک قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔